مان خصوصی جن کا تعارف حضرت جو ہیں ناظم مارننگ پروگرام ہدایہ اکیڈمی ہیڈ آفس کراچی، رکن خاص شورا ہدایہ اکیڈمی اور پی ایچ ڈی اسکالر فارغ التحصیل مکہ مسجد کراچی، ملحقہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، 15 سال سے ہدایہ اکیڈمی ہیڈ آفس میں وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہمارے پاس بڑی بڑی شخصیات تشریف لا چکی ہیں، ان میں سے بہت ساری شخصیات کے حضرت استاذ ہیں، اور ان میں سے بڑی بڑی شخصیات نے جامع ترمذی حضرت سے پڑھی ہے، اور اس مرتبہ صحیح بخاری جلد ثانی بھی حضرت پڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت کا تعلق ہمارے وقت سے خاکی سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خلیفہ مجاز ہیں حضرت شیخ اقدس شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آپ کے ہاں یہاں پہلے تشریف لائے ہیں۔ ایک بارونق روحانیت والی مجلس آپ اٹینڈ کر چکے ہیں۔ تو آج چونکہ حضرت شاید عید کی چھٹیوں پر تھے، دورہ پر تھے، تو ہم نے ان سے ہمیں ٹائم مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے اہل محلہ کی طرف سے، تمام حضرات کی طرف سے حضرت کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ہاں تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار تشکر پھر سے میں خاور عباسی صاحب اور اسمر عباسی صاحب وغیرہ حضرات کا دل سے شکر گزار ہوں کہ بار بار ایسے مواقع ان کی وجہ سے ہمیں میسر آتے ہیں۔ تو باقی تمام حضرات جو باہر سے تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب باقاعدہ ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور آگے چلاتے ہیں انشاءاللہ، اور مہمان خصوصی کو دعوت دینے لگا ہوں حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا نثار احمد صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ گراں قدر ملفوظات سے مجموعہ کو مستفید فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بیان شروع کرنے سے ایک جو ہے دو باتیں حضرت نے جو ہے وہ جو ٹائم دیا ہے انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ کے دوران ہی یہ بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے آپ حضرات یہ بھی سوچیں کہ گھنٹہ بیان ہوگا مشکل ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ مجھے خوشی ہوئی سارے نماز کے بعد ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک گزارش آپ حضرات سے یہ بھی ہے کہ جب آپ اتنا اکرام کرتے ہیں تو یہ مائک کی سیٹنگ جو ہے اسپیکر کے سامنے کم سے کم امام سے نہ دبائے کریں، ساتھیوں کی خدمت کریے گا کہ آپ کے مسجد کے امام جو ہے بولنے والے کے سامنے آ کے مائک سیٹ کرے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے؟ بولو بھائی سارے، بولو نا سارے، یہ کون کرے گا؟ وہی آپ بھی خاتم بن جاؤ، جو خادم بنتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے سارے ساتھی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یدعو الی دار السلام، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اپنا ذاتی گھر ہو، اور اس گھر کے لیے کئی دفعہ بہت سارے لوگ جو ہے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد ہم نے دیکھا گھر کی خواتین اپنا زیور بھی دے دیتی ہیں کہ جی اپنا گھر کسی طور پر ہو جائے، میرا زیور جاتا ہے وہ بھی چلا جائے۔
تو کئی دفعہ انسان اپنے ذاتی گھر کے لیے اپنی زندگی کی جمع پونجی بھی لگا دیتا ہے، اپنے گھر والوں کی جو ہے زیب و زینت کی چیزیں بھی خرچ کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ذاتی گھر بن جائے۔ ایک ہفتہ پہلے ہمارے دوست تھے، سعودی میں ہوتے ہیں، میں نے کہا مولانا آپ واپس آ جائیں، یہاں دین کا کام بھی کریں گے، بیوی بچوں کے پاس بھی ہوں گے، والدین کے پاس بھی ہوں گے۔ کہنے لگا کہ میں بس اس دن تک وہاں رکا ہوا ہوں جب تک میرا گھر نہیں بن جاتا، جس دن پاکستان میں میرا گھر بن گیا میں واپس آ جاؤں۔ یہ انسان کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اپنا ذاتی گھر ہو۔ کئی دفعہ ہم بہن بیٹی کا رشتہ دیتے وقت بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جی جہاں یہ جائے گی وہاں گھر ہے یا نہیں، اور ہم شرط بھی رکھ لیتے ہیں کہ جی ہماری بہن بیٹی کے نام پہ آپ کم سے کم کمرہ تو کریں، سر چھپانے کی جگہ۔ انسان کی زندگی کی جو بڑی خواہشات ہیں اس میں ایک بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہو، اور ذاتی گھر میں بھی کئی دفعہ ہمیں گھر مل جاتا ہے لیکن اتنا چھوٹا ہوتا ہے ہماری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ کئی دفعہ گھر مل جاتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے، ساتھ صحت اجازت نہیں دیتی کہ اس گھر سے انسان لطف اٹھائے۔ ہمارے چند ساتھی کراچی میں ایک بنگلے میں گئے، انہوں نے فروخت کرنا تھا، اور وہ بنگلہ تھا 610 پہ بنگلہ، 10 کروڑ سے زیادہ اس کی قیمت تھی۔ بوڑھے میاں اور بوڑھی عورت جو ہے اس گھر کے اندر رہتے تھے۔ انہوں نے کہا گھر تو اتنا بڑا ہے اس سے ہم کیا کریں، ہمارے فائدہ کے لیے ہمیں تو کوئی ایک کمرہ چاہیے، وہاں جا کے ہم رہیں، اس کو سنبھالے گا کون؟ تو دنیا میں کئی دفعہ انسان کو گھر ملتا ہے چھوٹا مل جاتا ہے، کئی دفعہ گھر بڑا مل جاتا ہے ساتھ صحت اجازت نہیں دیتی، اور کئی دفعہ اگر صحت بھی ہو، گھر بھی بہت بڑا ہو، آخر کو موت آ کر اس گھر سے اس کو جدا کر دے۔ جس گھر کی یہ خواہش کر رہا تھا کہ میرا ایک ذاتی گھر ہو، وہ گھر اس کا ذاتی نہ رہا۔ ہمارے ایک ساتھی نے واقعہ سنایا کہ کوٹے سے جماعت آئی، اسلام آباد پہنچی، تو ساتھی نے امیر صاحب سے کہا کہ جی یہاں ایک بڑا کرنل صاحب ہیں، ریٹائرڈ ہیں، بچپن سے میری ان کے ساتھ دوستی ہے، چلو ان کو بھی دعوت دے دیتے ہیں۔ امیر صاحب نے کہا بہت اچھا، اس کے گھر گئے، دعوت دی، واپس آ گئے۔ رات کو جماعت نے راوٹ جانا تھا، جماعت راوٹ نکل گئی، وہ ساتھی کہنے لگے آدھا راستہ ہم نے ابھی طے کیا تھا کہ اس کی بیوی کا فون آیا کہ بھائی آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا اس طرح ہم جا رہے ہیں، کہا فوراً واپس آئیں، میرے شوہر کے انتقال۔ میرے امیر صاحب سے میں نے مشورہ کیا، امیر صاحب کا پوری جماعت دے کے جاتے ہیں واپس، لیکن صبح تہجد کے ٹائم اس گھر میں ہم پہنچے، جو گھر اتنا بڑا تھا اس میں 7-8 گاڑیاں کھڑی تھی۔ تہجد کے ٹائم دروازہ کھٹکھٹایا، بیل بجائی، اندر داخل ہوا، باہر پارکنگ ایریا تھا، میں نے دیکھا اوپر سے اس کی بیوی اور بچے اوپر والی منزل سے کہہ رہے اوپر آ جائیں۔ اوپر جانے لگا، وہی نیچے جو گراؤنڈ پارکنگ ایریا ہوتا ہے وہاں لاش رکھی ہوئی تھی۔ اوپر جا کے میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ لاش کو آپ نے گھر سے باہر نکالا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہمیں اس سے ڈر لگ رہا تھا کہ زندہ نہ ہو جائے دوبارہ، ہمیں خوف آ رہا تھا، اس لیے ہم نے آپ کو کہا کہ آپ آ جائیں۔ اب دیکھیں جس والد نے ساری زندگی کی جمع پونجی کر کے گھر بنایا، مرنے کے بعد اس کو گھر میں چند گھنٹے بھی گھر والوں نے رکھنا گوارا نہیں کیا۔ جس ہم کہتے ہیں نا ہمارا ایک ذاتی گھر ہو، یہ گھر کوئی گھر ہمارا ذاتی ہے، ذاتی گھر ہو، لیز بھی ہو، ہمارے نام پہ بھی ہو، ایک دن ہمارے نام سے ہٹ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی دفعہ جو ہے بندہ بیمار ہوتا ہے اور کنڈیشن سیریس ہوتی ہے، مرنے سے پہلے اس بوڑھے کو جو ہے اسپتال عدالتوں کے چکر لگواتے ہیں، اس سے انگوٹھے لگواتے ہیں تاکہ جائیداد اس کے مرنے سے پہلے بچوں کے نام پہ منتقل ہو۔ تو جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک گھر ہونا چاہیے، وہ گھر کئی دفعہ ہمارا ہوتا ہے۔ ہاں
ایک گھر ایسا ہے جس کو وہ گھر مل گیا وہ اسی کا ہو، اور جس کو وہ گھر مل گیا اس گھر میں اس کو کبھی بھی نہیں نکلنا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے اس کے نام پہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سنن ترمذی کی روایت ہے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک آواز لگے گی، یا اہل الجنہ، اے جنت والوں، یا اہل النار، اے جہنم والوں۔ تو جنت والے بھی متوجہ ہوں گے، جہنم والے بھی۔ کہا جائے گا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ تو موت ہے، موت کو ایک جانور کی صورت میں لایا جائے گا اور اس کے گلے پہ چھری پھیر دی جائے گی۔ یعنی آج کے بعد موت کا نام و نشان ختم کر دیا۔ آج جو خوشیوں میں ہے، جو عزتوں میں ہے، جو خوش آرام میں ہے، جو راحت میں ہے، وہ ہمیشہ عزت میں رہے گا، آرام میں رہے گا، راحت میں رہے گا، خوشیوں میں رہے گا۔ روایت میں آتا ہے اگر خوشی سے مر جانا ہوتا جنتی مر جاتے، اور غم سے مر جانا ہوتا تو جہنم والے مر جاتے۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ۔ یہ ہے جنت کا گھر۔ اگر انسان نے زندگی بھر کی پلاننگ کرنی ہے گھر بنانے کی تو سب سے پہلے اس کی پلاننگ یہ ہوگی جنت میں گھر بنانا۔ اور وہ گھر حدیث مبارکہ میں آتے ہیں ماں بناؤہا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی اس گھر کی سٹرکچر کیسا ہوگا، کیسے بنا ہوا ہوگا؟ فرمایا لبنۃ من فضۃ، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ لبنۃ من فضۃ وَلَبِنَةٌ مِّن ذَهَبٍ وَمِلَاتُهَا، اس کا گھارا جو ہے وہ مشک کا ہوگا، وَحَسْبَاؤُهَا، اس کی بران جس کا دو ہم فلاگ رکھتے ہیں بیچ میں کچھ کنکریاں بھرتے ہیں، فرمایا موتیوں کی ہوگی۔ وہ گھر دنیا کا گھر اگر مل بھی جاتا ہے تو ساری آسائشیں نہیں ہوتی، یا جس طرح ہماری چاہت ہے اس طرح نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں ہے دنیا میں آخرت میں جو سب سے کم تر جنتی ہوگا درجے کے اعتبار سے اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑا جنت میں کر دیا جائے گا، تو وہ گھر ہمیشہ اس کے نام پر ہوگا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ گھر تو ملے گا، ساتھ صحت بھی ملے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا یفنا شبابہ، جنت میں جوانی ختم نہیں ہوگی۔ یوں سمجھے زمانہ رک جائے گا، جنت میں جو ہے جوانی رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 30 سال کا جوان ہوگا، بعض روایتوں میں آتا ہے 33 سال کا جوان۔ اب سوچیں کہ اگر دنیا کا گھر مل جائے تو بڑھاپے کی وجہ سے انسان اس سے کرے گا کیا؟ بہت آسائشیں ہیں، زبردست بنایا ہوا، انسان کہتے میرے پاس صحت نہیں ہے، میں اس گھر سے کر دوں گا، گھر اس کے لیے بیکار۔ تو جس کو جنت کا گھر مل گیا وہ گھر ہمیشہ اس کی صحت، کبھی اس میں بیماری نہیں ہوگی، کھانا کھائیں گے تو ہضم کرنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا یوں ایک ڈکار لیں کہ سارا کھانا ہضم ہو جائے۔ تو انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک اپنا ذاتی گھر ہو، وہ گھر جنت کا ہونا چاہیے۔ دنیا میں ذاتی گھر انسان کو ہو ہی نہیں سکتا، ذاتی چند سالوں کے لیے تو ہو سکتا ہے۔ حضرت بہلول ایک بزرگ تھے، یہ کوئی اور اللہ والے تھے، ایک بادشاہ کے محل میں چلے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے محل میں بغیر اجازت کے آئے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا کون سا محل ہے؟ یہ تو ایک سرائے ہے۔ کہا بھئی یہ میرا گھر ہے، میرا محل ہے، یہ آپ کا ہے ہی نہیں ہے۔ بھئی اللہ والے بزرگ یہ میرا ہے۔ میں اچھا یہ بتاؤ آپ سے پہلے اس جگہ کون رہتا تھا؟ جی میرے والد صاحب رہتے تھے۔ اچھا آپ کے والد صاحب سے پہلے کون رہتا تھا؟ جی میرے دادا رہتے تھے۔ آپ کے دادا سے پہلے کون رہتا تھا؟ فلاں رہتے تھے۔ فرمایا یہ آپ کو تو نہ ہوا، آپ کے دادا چلے گئے تو آپ کے والد آگے، آپ کے والد چلے گئے آج آپ کے پاس ہے، آپ چلے جائیں گے کل کو کسی اور کے پاس ہوگا۔ یہ تو اپنا جو گھر کا خواب ہے وہ تو جنت میں ہوگا۔ یہ دنیا کا جو گھر ہے یہ تو چل چلاؤ ہے۔
آج ہمارا ہے کل کو ہمارے بچوں کو. تو جو جنت میں گھر ملے گا وہ گھر اتنا بڑا ہوگا. اور جنات تجری من تحتها الانہار، جس میں نہریں بہتی ہوں گی، جس کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی. ایسا زبردست گھر ہوگا. حدیث قرآن کریم میں ہے 4 طرح کی یہ نہریں ہوں گی. ایک شراب کی نہر ہوگی، ایک دودھ کی نہر ہوگی، ایک عسل مصفا شہد کی نہر ہوگی، ایک پانی کی نہر ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اگر انسان نے زندگی کی چاہت رکھنی ہے ایک مکان ہو تو وہ جنت کا مکان ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. طلب کرنے والے کو تو یہ چیز طلب کرنی چاہیے، ایسی زبردست نعمتیں ہوں گی. حدیث مبارکہ میں ہے، اب دنیا میں ہم دیکھیں کہیں ہم گھومنے جاتے ہیں جہاں پانی بہ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری کھانے کی کچھ ٹیبل وہاں پہ لگائیں جہاں پہ ہمیں دریا بھی نظر آئے، ہمیں نہر نظر آئے. اور جنت میں تو ہر وقت ہی تمہیں نعمت میسر ہوگی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جنت میں جنتی بیٹھا ہوگا اور کوئی پرندہ اڑ رہا ہوگا. اس کے دل میں یہ چاہت ہوگی کہ یہ پرندہ میں کھا لوں. ادھر اس کی دل کی چاہت ختم نہیں ہوگی کہ دیر میں پرندہ بنا ہوا اس کے سامنے ہوگا. کہ مسلمان تو نے دنیا میں بڑی خواہشات قربان کر دی، تو نے بڑی قربانیاں دے دی. یہ سارا کچھ ملے گا دنیا کی خواہشات کو قربان کرنے پہ. فرمایا آج تم نے ہر خواہش پوری کر لینی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. جو انسان چاہے گا وہ کچھ ملے گا، جو چاہے گا وہ کچھ ملے گا. دنیا کا گھر مل جاتا ہے، کبھی لائٹ کا مسئلہ، کبھی گیس کا مسئلہ، کبھی فلاں مسئلہ، کبھی پڑوس کا مسئلہ. جنت ایسی جگہ ہے جہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. حدیث مبارکہ میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کہا خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے. جب وہ آئے تو اس کو جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دیجیے. فرمایا بس یہ جنت کی خوشخبری دیجیے، لا نصب فیہا، جس پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. انسان کی طرف کے دیار میں بہت تھک گیا، اب میں کام نہیں کر سکتا، لیکن وہ تھکنے کے باوجود کام بھی چھوڑ دے، اس کی صحت اس کو سکون سے نہیں گزارنے دیتی. اس کی صحت اس کو سکون نہیں دیتی، بیماریاں ساتھ لگی ہوتی ہیں. جنت میں اگر دنیا کا تھکا ہوا جائے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں، بخاری کی روایت ہے، وہ بندہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی ہوگی، ہمیشہ پریشان رہا، فقر و فاقے میں رہا، مشقت میں رہا، صرف اس کو ایک دفعہ جنت کی نعمتوں میں غوطہ دے کر کہا جائے گا بتا دنیا میں کبھی کبھی پریشانی دیکھی، وہ کہے گا واللہ میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی. یعنی آخرت کی ایک لمحے کی خوشی دنیا کی ساری تکلیفوں کو بلا دے گی. اور روایت میں آتا ہے وہ بندہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی، ہمیشہ نعمتوں میں رہا، من پسند زندگی گزاری، اپنی ہر خواہش کو پورا کیا. جب اس کو جہنم کے یوں غوطہ دیا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کبھی کوئی اچھی چیز آپ نے دیکھی؟ کہے گا واللہ میں نے نہیں دیکھی، واللہ میں نے نہیں دیکھی. تو آخرت کا ایک غم دنیا کی ساری خوشیوں کے مقابلے میں اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا. تو جس کو آخرت کی خوشی مل گئی وہ کامیاب ہے. ومن ادخل الجنت، جس کو جنت میں داخل کر دیا گا فقد فاز، کامیاب ہو گیا. جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. کہتے ہیں نور میں رہنا یا نار میں رہنا، ہر وقت یاد یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے سہ لو ہمیشہ بہار میں رہنا. یہ چند زندگی کے جھونکے ہیں، اس میں اگر انسان محنت کر لے تو آخر میں مزید. جس طرح ہم کہیں حج عمرے پہ جاتے ہیں،
ہم پوری کرنسی یہاں سے پہلے ادا کر چکے ہوتے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو نہ ہم سے جو ہے جہاز والا ٹکٹ لیتا ہے، نہ وہاں اور چیزیں لگتی ہیں. حاجی حج پہ جاتے ہیں تو سارا کچھ پہلے سے ہوتا ہے. وہاں کرنسی پہلے ادا کر چکا ہوتا ہے کہ جی آپ کرنسی ادا کر چکے. جنت کی کرنسی دنیا کے اعمال. دنیا میں اگر انسان اعمال کرے گا اس کو جنت ملے گی. ایک تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے، دنیا میں اگر ہم گھر بناتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سوچتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اپنا جان مال وقت لگاتے ہیں. اب سوچیں کہ جی آخرت کے گھر کے لیے بھی کیا ہم قربانی دے رہے ہیں؟ کیا آخرت کے گھر کے لیے بھی ہم جان مال اور وقت لگا رہے ہیں؟ کیا جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا، جنت میں ایسے کمرے ہیں باہر سے دیکھو تو اندر کا ویو نظر آئے گا، اندر سے دیکھو تو باہر کا ویو نظر آئے گا. ایک اعرابی کا لمن کیا یا رسول اللہ کے نبی یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا لمن اطاب الکلام، جس کی گفتگو اچھی ہو، وہ ادام الصیام، اور جو روزہ مسلسل رکھے، وصلی للہ باللیل والناس نیام، اور رات کو تہجد پڑھے جب سو رہے. تو جنت جو ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جنت جو ہے ایسی نہیں ملتی. جنت کے لیے من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ. جس کو خوف ہوتا ہے نا مجھ سے کبھی جو ہے ٹرین چھوٹ جائے گی تو وہ جلدی نکلتا ہے، اچھا کل کر لوں گا، جنت کی تیاری کل کر لوں گا، کل سے فجر شروع کر دوں گا، کل سے فلاں کام کروں گا، ابھی تو میری عمر کھیلنے کی ہے، ابھی تو میری عمر جو ہے یہ دنیا کی آسائشوں کی ہے. فرمایا من خافا، جس کو خوف ہو کہ مجھ سے ٹرین نہ چھوٹ جائے وہ جلدی نکلتا ہے. جس کو یہ خوف ہو کہ مجھ سے جنت کہیں نہ چھوٹ جائے وہ اپنی ساری توانائیاں لگاتا ہے. ومن ادلجا، وہ جو ساری توانائیاں لگا کر نکلتا ہے، بلغ المنزل، و منزل تک پہنچ جاتا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سنو اللہ کی یہ سامان جنت جو ہے یہ بہت مہنگی ہے. الا ان سلعۃ اللہ جنہ، سنو یہ اللہ کا سامان جنت ہے. جس کو جنت مل گئی، جنت کا گھر مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا. جنت جو ہے وہ جگہ ہوگی جہاں ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے. دنیا میں جو ہے چند عرصہ اکٹھے رہتے ہیں، موت آ کے جدا کر دیتی ہے. جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے اور ایسا اکٹھے ہوں گے اس کے بعد کبھی جدائی نہیں ہوگی. تو کوشش تو انسان کو جنت بھی کرنی چاہیے. جنت میں رب کا دیدار ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. بہت سارے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آخری وقت آیا، بیوی کہنے لگی واہ ترا واہ، آئے افسوس، آج میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ کہنے لگے واہ ترا واہ، ہائے خوشی کا مقام ہے. غدن نلقا محمدن و اصحابہ، کل میں رسول اللہ اور اس کے صحابہ سے ملاقات کروں گا. میرے لیے تو خوشی کے مقام یہ ہے کہ میں جنت چلا جاؤں گا، میں رسول اللہ سے ملاقات کروں گا، میں صحابہ سے ملاقات کروں گا، اپنے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا، اپنے والدین سے ملاقات کروں گا اور جو ہے رب کا دیدار کروں گا. تو اگر انسان نے اپنی توانائیاں لگانی ہی ہیں تو اس کام پہ لگا دیں. اگر اس نے سوچنا ہے گھر بنانا ہی ہے تو جنت میں گھر بنا دے. اگر اس نے خواہش کرنی ہے کہ میرا کوئی گھر ہو تو وہ جنت کا گھر ہو. دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.